اہل کتاب سے قادیانی بہتر ہیں تو ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. یہ میں نے کسی کلپ کے اندر نکاح. پہلی تو بات ہے غلام احمد قادیانی کو ہم دجال سمجھتے ہیں, کافر سمجھتے ہیں. ہم غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی سنیوں کا بزرگ ہو جو کشف کے نام کے اوپر اللہ کے ساتھ اپنا غیبی رشتہ مانے, ہم تو دونوں کو گمراہ سمجھتے ہیں. میں نے یہ کہا تھا قادیانیوں کے حوالے سے کہ قادیانیوں کو سمجھانا اہل کتاب سے زیادہ آسان ہے, کیونکہ اہل کتاب ہمارے نبی کو پیغمبر ہی نہیں مانتے, سرے سے انکار کرتے ہیں. جبکہ جو قادیانی ہیں وہ نبی علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں, ان کے بعد انہوں نے ایک جھوٹی امتی نبوت والی نبوت کلیم کر دی, وہ نہیں مانتے. ان کو دعوت دینا آسان ہے, اس اعتبار سے یہ اہل کتاب سے بہتر ہے کہ جو دیوبندی ہیں, اہل حدیث ہیں, اور شیعہ اور قادیانی, ان سب کا ذبیحہ حرام ہے. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. بالکل غلط کہہ رہے ہیں جی, یہ پھنس جائیں گے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں کن اصحاب کو جنتی کہا گیا ہے. قرآن میں تو حضور کے ساتھیوں کو منافقین بھی کہا گیا ہے. مدینہ اور اہل مدینہ میں کتنے کٹر منافق ہیں جن کو اے نبی تم نہیں جانتے. کچھ نوجوانوں نے کہا کہ ابھی تو قریش کا خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے اور اس شخص پہ اپنے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے. رسول اللہ کے بارے میں اتنی گستاخانہ جملے بول دیے. کیوں؟ کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پوری زندگی آپ کی خاطر ہم ان سے لڑتے رہے, یہ آخری وقت میں آ کے مسلمان ہوئے ہیں, 800 اونٹ بھی آپ نے انہی کو دے دیے. تو پتہ ہے اس کے جواب میں حضور نے کیا کہا؟ انصار کیا تم پہ اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ یہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں؟ کون؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ, ہم تو احترام سے, اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ. اللہ کے رسول کو پتا تھا کہ دنیا لے جانے والے کون ہیں اور اللہ کے رسول کو لے جانے والے کون ہیں. پہلی تو بات ہے غلام احمد قادیانی کو ہم دجال سمجھتے ہیں, کافر سمجھتے ہیں. ہم غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی سنیوں کا بزرگ ہو جو کشف کے نام کے اوپر اللہ کے ساتھ اپنا غیبی رشتہ مانے, ہم تو دونوں کو گمراہ سمجھتے ہیں. اور اگر کوئی اس لیول تک لے جاتا ہے اس ڈیوائن تعلق کو تو ہم اسے کافر سمجھتے ہیں. غلام احمد قادیانی کو تو ہم کافر سمجھتے ہیں, قادیانیوں کو ہم کافر سمجھتے ہیں. اس کے بعد تو باقی ساری باتیں رہ جاتی ہیں ثانوی. یہ جو آپ نے بات کی, یہ میں نے جاوید احمد غامدی صاحب کے حوالے سے بات کی تھی کہ ان کا موقف یہ ہے کہ مجھے صراحتاً نہیں ملا, اشارتاً ضرور ملا, صراحتاً نہیں ملا. یہ میں نے ان کی بات کوٹ کی تھی. میرے نزدیک وہ صراحتاً ہو یا اشارتاً ہو, میں غلام احمد قادیانی دجال کے دعووں کو ہی کفریہ سمجھتا ہوں, تو باقی تو باتیں ختم ہی ہو گئی. ہاں جی. ایک انٹرویو میں قادیانیوں سے نکاح کے حوالے سے آپ سے شرعی حیثیت پر سوال کیا گیا, تو آپ نے فرمایا کہ اہل بیت کی بلکہ اہل کتاب کی جو عورتیں ہیں ان سے نکاح جائز ہے. یہ آپ نے دو باتیں خود بخود جو ہے نا وہ جوڑ لی. اہل کتاب لفظ میں نے استعمال کرنا تھا, اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے. قادیانی تو آپ نے کہا قادیانی تو اہل کتاب سے بہتر ہیں, جس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل کتاب, یہ مطلب ہاں میں سمجھ گیا. اچھا, جس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. تو اگر یہ سوال آپ دوبارہ کریں, چلیں میں ریپیٹ دوبارہ کریں. ایک انٹرویو میں قادیانیوں سے نکاح کی شرعی حیثیت پر آپ سے سوال کیا گیا. آپ نے فرمایا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے. قادیانی تو اہل کتاب سے بہتر ہیں, جس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل کتاب سے بہتر کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. قیامت تک یہ آپ کلپ نہیں نکال سکیں. میں سوال کمپلیٹ کروں. چونکہ وہ بہتر ہیں تو کیا قادیانی مردوں کے ساتھ مسلمان عورتوں کا نکاح جائز ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ اگر ہاں جی, یہ پہلی بات ہے, یہ بالکل جھوٹ بولا ہے. میں نے کسی کلپ میں نہیں کہا کہ جو اہل کتاب سے قادیانی بہتر ہیں تو ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. یہ میں نے کسی کلپ کے اندر نہیں کہا, بالکل جھوٹ ہے. یہ دو میرے مختلف کلپ اٹھا کے انہوں نے خود رزلٹ نکالا ہے, کرالری بنا کے. ٹھیک ہے, یہ میں نے کسی کلپ میں بات ہی نہیں کی. یہ بالکل, اب میں اس کو کلیریفائی ذرا کر دوں. میں نے یہ کہا تھا قادیانیوں کے حوالے سے کہ قادیانیوں کو سمجھانا اہل کتاب سے زیادہ آسان ہے, کیونکہ اہل کتاب ہمارے نبی کو پیغمبر ہی نہیں مانتے, سرے سے انکار کرتے ہیں. جبکہ جو قادیانی ہیں وہ نبی علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں, ان کے بعد انہوں نے ایک جھوٹی امتی نبوت والی نبوت کلیم کر دی. اچھا, اور جو قادیانی ہیں وہ قرآن کو مانتے ہیں, اہل کتاب قرآن کو نہیں مانتے. یہ بخاری مسلم کو مانتے ہیں, وہ نہیں مانتے. ان کو دعوت دینا آسان ہے, اس اعتبار سے یہ اہل کتاب سے بہتر ہے. یہ جو رشتے کی آپ نے بات کی ہے نا, یہ کبھی بھی اس طریقے سے مجھ سے سوال نہیں ہوا, اور اگر ہوا ہے تو میں نے اس کو ویل لیفٹ کیا ہے, اور میں نے کیمرے میں بھی کبھی ریکارڈ نہیں ہونے دیا. یہ بالکل جھوٹا الزام میرے اوپر لگایا ہے. یہ انہوں نے کرالری جوڑی ہے کہ چونکہ آپ نے ایک کلپ میں یہ کہا تھا کہ قادیانی بہتر ہے, اور دوسرے کلپ میں آپ یہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح ہو جاتا ہے. تو یہ میں نہیں کہتا, یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو آپ بھی یہ سمجھتے ہوں گے سرکار میں نے کہیں بات نہیں کی ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ پھر میں آگے چلتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت میں لکھا ہے, آپ کے وہ احمد صاحب بریلوی اور میرے اعلیٰ حضرت بریلوی, اعلیٰ حضرت بریلوی نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ جو دیوبندی ہیں, اہل حدیث ہیں, اور شیعہ اور قادیانی,
ان سب کا ذبیحہ حرام ہے، البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے۔ اعلیٰ حضرت خود قادیانیوں کو اہل کتاب کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو اہل کتاب کو بہتر سمجھتے ہیں دیوبند اور اہل حدیث سے، اور قادیانیوں کو اہل حدیث اور دیوبند کے ساتھ کھڑا کرتے ہیں۔ تو یہ تو اعلیٰ حضرت لیکن آپ کا موقف یہ ہے کہ نکاح وغیرہ نہیں کوئی نہیں۔ اچھا، ایک اور علماء اکرام کا بڑا شکوہ ہے، اور وہ شکوہ اس طرح سے وہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو صحابہ اکرام کے حوالے سے چیزیں واضح طور پر شامل ہیں، وہ بیت رضوان کی بات، جی ان کو مختلف ضعیف روایات کے ساتھ مشتبہ قرار دیں، یعنی متعین یا کنفرم جنتی شخصیات کو مشتبہ بنا دینا عوام کی نظر میں، یہ اس کا ایک بالکل غلط کہہ رہے ہیں جی، یہ پھنس جائیں گے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں کن اصحاب کو جنتی کہا گیا ہے۔ قرآن میں تو حضور کے ساتھیوں کو منافقین بھی کہا گیا ہے۔ ان کے پاس جو صرف دلیل، یعنی میں اگر آپ سے پوچھوں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی، کیا ان چاروں میں سے کسی کا نام قرآن میں آیا؟ بتائیں۔ آپ بتائیں۔ نہیں ہے نا۔ اچھا، جن کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے ان کی ہم جتنی تعریفیں کر رہے ہیں وہ قرآن سے کر رہے ہیں یا حدیث سے کر رہے ہیں؟ حدیث سے کر رہے ہیں نا۔ اب اگر حدیث میں ہی ان شخصیات کے بارے میں اور باتیں آئیں گی، پھر آپ یہ کہہ کے رد نہیں کر سکتے جی قرآن میں ہے، قرآن میں تو نام ہی نہیں صحابہ کے نام۔ اچھا، قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں آیا صحابہ کی 3 کیٹیگریز ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، 101، 102۔ 100 کے اندر آیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے گئے پہلے جو ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، مہاجرین و انصار، اور جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، ان سے صرف اللہ راضی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پھر کہا گیا مدینہ اور اہل مدینہ میں کتنے کٹر منافق ہیں جن کو اے نبی تم نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری بتا دی، جن کو نبی بھی نہ جانے ہم بھی نہ جانے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، وہ حضور کے ساتھیوں میں صرف اللہ جانتا ہے۔ تیسرا فرمایا ملے جلے اعمال کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ مستقبل میں انہیں دیکھے گا۔ ہم جن لوگوں کو کرٹیسائز کر رہے ہیں نا قرآن و سنت کی بنیاد پہ، وہ تیسری کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ سورہ فتح کی بھی آیت ہے نا، لقد رضی اللہ، ہاں، سورہ فتح کب نازل ہوئی ہے؟ کہ جن لوگوں کا یہ دفاع کر رہے ہیں انہوں نے ابھی اسلام ہی نہیں قبول کیا تھا۔ صلح حدیبیہ، جی، صلح حدیبیہ پہ مامون اسلام ہی نہیں قبول کیا ہوا تھا، مامون تو فتح مکہ پہ مسلمان ہوا ہے۔ اب یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک بندہ بعد میں مسلمان ہوا ہے، یعنی ایک بندہ میں میری بات سن لیں، ایک منٹ رک جائے نا، ابو الغادیہ کی تو بات ہوگی نا، تو وہ پھر آپ کریں گے، پھر میں آدھا گھنٹہ بولوں گا اگر آپ وہاں پر چھوڑ دیں۔ ہاں، یہ نام ہی نکال دیں۔ ایک بندہ پیدا ہی 1965 میں ہوا ہے، آپ زبردستی اس کو ثابت کریں کہ یہ پاکستان بنانے والوں میں ہے، تو میں کہوں گا اپنی عقل کا علاج کراؤ۔ 47 میں تو یہ مطلب ہے ہی نہیں تھا۔ اچھا، وہ لوگ جو مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، الٹا صلح حدیبیہ پر وہ لوگ کافروں کی لسٹ میں شامل تھے، وہاں سے لڑنے آئے ہوئے تھے۔ آج آپ ان لوگوں کو ان کے ساتھ کھڑا کر رہے ہو، تو آپ سن لیں، مسلم شریف میں حدیث ہے، خالد بن ولید نے گالی دے دی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو، جو یہ آدھی حدیث بریلوی دیوبندی اہل حدیث پیش کرتے ہیں۔ یہ کو پوری حدیث بھی نہیں پیش کر سکتے، میرے صحابہ کو گالی مت دو، پوری حدیث نہیں بیان کرتے۔ یہ 6488 نمبر حدیث ہے مسلم میں پوری۔ یہ گالی میں نے آپ نے نہیں دی تھی، عبد الرحمن بن عوف کو گالی دی تھی خالد بن ولید نے، دونوں ہی صحابی تھے۔ آپ نے کہا خالد میرے صحابہ کو گالی مت دو، انہوں نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ میں بھی صحابی ہوں، سورہ فاتح میرا بھی نہ ہے۔ ایک گل حضرت خالد بن ولید نے بھی پتا سی کہ میں کچھ ہو رہا، میں وہ نہیں ہوں۔ اچھا، اب بات پوری مکمل اس طرح نے، تو وہ گالی دی انہوں نے ان کو، تو حضور نے فرمایا کہ اب تو احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دینا خالد، تو عبد الرحمن بن عوف کے برابر نہیں ہو سکتا۔ خالد بن ولید وہ ہیں کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں، ان کو حضور کہہ رہے ہیں کہ تو شاہی کوئی نہیں عبد الرحمن بن عوف کے مقابلے پہ، شاہی کوئی نہیں بھی چھوٹا لفظ ہے۔ آپ فرمایا کہ احد پہاڑ جو 7.5 کلومیٹر پہ ہے، یہ سارا سونے کا ہو جائے جی، اور عبد الرحمن بن عوف اتنی سی گندم دے نا، تو اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اب اس گندم کی قیمت دیکھیں، اور 7.5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا احد پہاڑ چٹیل پہاڑوں کا، اس کا سونے کا وزن کریں تو شاہی کوئی نہیں، یہ بھی لفظ چھوٹا رہ جائے گا۔ یہ حضور ان کو کہہ رہے ہیں، ہم بعد والے تو چیز ہی کوئی نہیں۔ اچھا، اب وہ والے فضائل لے کے عبد الرحمن بن عوف کے مقابلے میں خالد بن ولید نے تو نہیں کلیم کیا کہ یا رسول اللہ میرے تو بڑے فضائل قرآن میں آئے ہیں، انہیں پتا تھا۔ یہ بینچ مارک ہوا ہے۔ یہ تو جب سنی شیعہ فرقے بنے ہیں نا، پھر لوگوں نے یہ تعریف کرنی شروع کی ہے کہ جی پکڑ کے صلح حدیبیہ والی حدیثیں ان پہ لگائیں جن کو فتح مکہ پہ معافیاں طلقات ہے، اس وقت جب ان کی گردن پہ تلوار رکھی گئی یا اسلام قبول کرو ورنہ قتل کیے جاؤ گے، اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، مسلمان ہے وہ،
صحابی بھی ہیں, ٹھیک ہے. اور سب سے بڑھ کر بخاری مسلم میں حدیث ہے, حضرت معاویہ کے جو والد تھے ابو سفیان, ان کو غزوہ حنین پہ نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ دیے, انصار مدینہ کو کچھ نہیں دیا. انہوں نے, کچھ نوجوانوں نے کہا کہ ابھی تو قریش کا خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے اور اس شخص پہ اپنے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے, رسول اللہ کے بارے میں اتنی گستاخانہ جملے بول دیے. کیوں؟ کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پوری زندگی آپ کی خاطر ہم ان سے لڑتے رہے, یہ آخری وقت میں آ کے مسلمان ہوئے ہیں, 800 اونٹ بھی آپ نے انہی کو دے دیے. تو پتہ ہے اس کے جواب میں حضور نے کیا کہا؟ سب سے پہلے تو اللہ نے بتایا کہ آپ کے صحابہ نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے. آپ نے سینئر صحابہ کو بلا کے کہا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ چھوٹے بچے تھے, عذر قبول کریں. حضور نے کہا اللہ اور اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے ہیں. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انصار اگر پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار دوسری گھاٹی میں, میں انصار کے ساتھ ہوں, میرا جینا اور مرنا انصار کے ساتھ ہے. انصار کیا تم پہ اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ یہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں؟ کون؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ, ہم تو احترام سے, اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ. اللہ کے رسول کو پتا تھا کہ دنیا لے جانے والے کون ہیں اور اللہ کے رسول کو لے جانے والے کون ہیں. اور آپ دیکھ لیں انصار مدینہ یہی بنو امیہ کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں. انصار مدینہ تھے جو سقیفہ بنی ساعدہ میں بھی حضرت علی کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے یا سعد بن عبادہ کو, اور انصار مدینہ ہمیشہ بنو ہاشم کے ساتھ رہے ہیں, کبھی انہوں نے بنو امیہ کا ساتھ نہیں دیا. اور بخاری مسلم میں ہے کہ انصار سے صرف مومن ہی محبت رکھے گا اور انصار سے صرف منافق ہی بغض رکھے گا. انصار مدینہ کا ووٹ ہمیشہ حضرت علی اور ان کی اولاد کے ساتھ رہا ہے. یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں. یہ رضی اللہ عنہ ایسے اٹھا کے, اگر آپ نے ویسے دعائیہ کلمات, تو مسلم شریف میں ان کا شاگرد بھی لکھتا ہے, ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری رضی اللہ عنہ. امام حنیفہ کو امام شافعی نے کتاب الام میں لکھا ہے ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ, ٹھیک ہے. علماء دیوبند نے المہند میں اپنے علماء کو رضی اللہ عنہ میں, اس طرح آپ بے شک کہتے رہیں, آپ بے شک تقی عثمانی کو رضی اللہ عنہ کہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ قرآن میں جن سے اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی راضی ہوا یہ وہ والا رضی اللہ عنہ ہے, تو سرکار وہ انہی کے بارے میں ہے کہ جب وہ نازل ہوا تھا نا اس وقت وہ مسلمان تھے. جو بعد میں مسلمان ہوئے تو وہ صرف وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی.